أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. آج بروز بود 2 رجب المرجب 1436 ہجری مطابق 22 اپریل 2015 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں سے باوجود جاننے کے چھپائے رکھا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ پاک سے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کو اپنی لعنت سے محفوظ رکھا اور اپنے اس عمل کی اصلاح کر لی جس کی وجہ سے ماحول میں خرابی آئی تھی، اور لوگوں میں وضاحت کر دی کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ مجھ سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، آئندہ کے لیے میں نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک اپنی لعنت سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور پھر اپنی رحمت میں داخل فرما لیتے ہیں۔ آج کی آیت میں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں اس کی موت آئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور لوگوں کی بھی لعنت ہے، اجمعین ساری ہی مخلوقات کی لعنت ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے کہ ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی،
اور انہوں نے اپنے کیے پر ندامت نہیں کی تو اس کے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے اور ساری مخلوقات کی لعنت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تو ہے ہی، لیکن یہاں ایک بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وماتوا وہم کفار، اور ان کی موت بھی کفر ہی پر واقع ہوئی۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جو ہم بات بات پر لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، مسلمان پر لعنت بھیجتا ہے، تھوڑی سی کسی سے چوک ہو گئی اور لعنت ہو اس پر اللہ کی، پھٹکار لگی ہوئی اس کو اللہ کی، کہتے ہیں ہم زبان سے جانوروں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کافروں کے اوپر بھی اللہ تعالی لعنت بھیجنے سے منع فرماتے ہیں تو مسلمانوں پر لعنت بھیجنا تو بدرجہ اولا منع ہے۔ جائے کہ ہم تھوڑی سی غلطی پر کسی پر لعن طعن کرنے لگے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس کا۔ اور کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار پر لعنت بھیجی ہے، آپ کو تو اللہ کی طرف سے علم ہو گیا تھا کہ یہ مرے گا بھی کفر ہی کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کافروں پر لعنت بھیجی، لیکن ہمیں اور آپ کو کیا خبر کہ کون کس حال میں مر رہا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک لوہار تھا، مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے گھر کے برابر میں ان کا گھر تھا، پڑوس میں تھا، تو ان کو دیکھا مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تم جنت میں کیسے گھوم رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مرنے سے پہلے انہونی کہہ لی تھی، یعنی کلمے کو بھی انہونی کہہ رہا، یعنی کلمہ پڑھ دیا تھا۔ تو کسے خبر کہ معلوم ہم دوسروں پر لعن طعن کرتے رہے اور پتہ چلا کہ اپنی خبر نہیں کہ ہم کہاں پہنچنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ کفر کی حالت میں مرا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر تو لعن طعن کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بہت سے لوگ اور بہت سے اسلاف کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ یزید پلید اور یزید کو لعنت بھیجتے ہیں، کتابوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور بڑے بڑے ہمارے علماء کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یزید گرچہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ بنا اور ان کی حکومت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور بعد میں اس کو ندامت ہوئی جیسا کہ کتابوں میں بات ملتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لعنت بھیجنا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ تھا ایک مسلمان صحابی کا لڑکا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے یزید، جن کی دور خلافت میں، دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، واقعات کتاب میں ہے۔ لیکن جہاں تک پلید کہنے کی بات ہے اور ان کے اوپر لعن طعن کرنے کی بات ہے تو اکثر علماء اس چیز کو منع فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ لکھا ہے حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، گورنر تھا، وہ عراق تھا، خانہ کعبہ تک کو نہیں بخشا انہوں نے، بڑے واقعات ہیں اس کے بھی، لیکن مولانا یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کی برائی، ان کی بھی برائی کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا تم نے کیا کیا، کتنوں کو شہید کیا، کتنوں کو مارا، بلا وجہ مارا یا وجہ سے مارا، وہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے،
اگر ہم نے حجاج بن یوسف کی برائی کی تو کل قیامت میں اللہ تعالی حجاج بن یوسف کو بدلہ دلوائے گا ہم سے۔ یعنی اپنی زبان کو دوسروں کے اوپر لعن طعن سے بہت حد تک محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ برائی سے کسی کو یاد کرنا بھی برائی ہے، برائی سے کسی کو یاد کرنا بھی برائی ہے۔ جو عاقل ہیں بروں کو بھی برا کہنے سے ڈرتے ہیں۔ برائی سے کسی کو یاد کرنا بھی برائی ہے۔ جو عاقل تو جانتے ہیں نا، سمجھدار کو کہتے ہیں، جو عاقل ہیں بروں کو بھی برا کہنے سے ڈرتے ہیں۔ کسے معلوم کس کے واسطے کیا حکم صادر ہو۔ کل قیامت میں نہ ہم کو پتہ نہ آپ کو پتہ کہ کس کے بارے میں اللہ پاک کا کیا حکم ہوگا کہ چلو تم جنت میں، چلو تم جہنم میں۔ ہمیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حکم کیا صادر ہونے والا ہے۔ کسے معلوم کس کے واسطے کیا حکم صادر ہو، اسی دہشت سے وہ ہر وقت استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی فکر چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں اور لوگوں پر لعن طعن کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ چونکہ جب ہم دوسروں پر لعن طعن کریں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اعمال اللہ کے نزدیک کتنے اچھے ہیں یا خراب ہیں۔ سو بظاہر ایک عمل کو دیکھ کر ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، اور کیا پتہ جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی اور حدیث کی روح سے وہ پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، وہ تو اللہ کے نزدیک مقرب ہو گیا، اور ہم اسی ایک برائی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ہر ایک کے سامنے ابے یہ آدمی بڑا خبیث ہے بھائی، بڑا ناہنجار ہے، بچ کے رہنا اس سے۔ حالانکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ بھی کر لی، ہمیں خبر نہیں ہے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور ہم ان کی برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اگر فرض کرو کہ ہم غیبت کر رہے ہیں کسی کی، تو ہمارے پاس جو اعمال کا ذخیرہ ہے یہ ذخیرہ ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے وہ کسی کی غیبت نہ کرتے تھے نہ سنتے تھے۔ وہ غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہے کوئی پسند کرنے والا؟ بھئی ایسا کون پسند کرتا ہے اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل نہیں پسند کرتا۔ تو پھر دوسروں کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے مردہ لاش، اس کی لاش سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے وہ آدمی۔ ایک تو انسان کا گوشت، ہمارے یہاں تو ماحول نہیں ہے انسان کے گوشت کے کھانے کا، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں لوگ انسانوں کو کھایا جاتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اب مرنے کے قریب ہے تو بس اس کی خبر لے لی جاتی ہے صحیح سے۔ 1000 سال پہلے ایک کتاب ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال کے واقعات لکھے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بہت سے علاقے ہندوستان میں ایسے پائے گئے اس وقت، اور اب بھی ہوں، تھائی لینڈ کے علاقے میں غالباً اب بھی یہ عمل رہتا ہے، تو وہاں آدمیوں کو کھانے کا رواج تھا، اور بعض ممالک میں آج بھی پتہ نہیں کیا کیا چیز کھانے کا رواج ہے۔ تو بہرحال ایک مردار کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانا، قرآن کہتا ہے، تعجب سے پوچھتا ہے ہم سے، آپ سے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کرتا ہے کوئی پسند؟ نہیں کرتا ہے۔ پھر غیبت کیوں کرتے؟ ایک طرف تم اتنی کراہت محسوس کرتے ہو کہ مردار کا گوشت نہیں کھاتے اپنے بھائی کا، دوسری طرف غیبت تم دھڑلے سے کرتے ہو، ہر مجلس میں غیبت۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان بڑا چالاک ہے، بہت چالاک ہے، اسی چالاکی کی وجہ سے لوگوں کو وہ بہکائے پھرتا ہے۔
فرمایا کہ جب آدمی سنت اور شریعت کا پابند ہو جاتا ہے یعنی باشرہ ہو جاتا ہے تو اب وہ دیگر گناہوں سے تو بچ جاتا ہے، زنا نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو بہکا کر کے غیبت پہ لا ڈالتا ہے۔ پھر وہ اپنی مجلس میں اچھے اچھے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ غیبت میں مصروف ہیں اور زبان سے کیا کہتے ہیں کہ میں برائی نہیں کر رہا، اب برائی کر رہا ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے برائی نہیں کر رہا، پھر کیا کر رہا ہے بھائی؟ تسبیح پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر رہے ہو اور منہ سے کہہ رہا ہے کہ برائی نہیں کر رہا، میں اس کی برائی نہیں کر رہا، تب پھر کیا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس کو اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ بات ان کے اندر موجود ہو، حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہی نہیں تو پھر تو بہتان ہے، جو بڑا جرم ہے۔ ہم پڑھتے ہیں چھٹے کلمے میں من الشرک بہتانی والغیبتی والبہتانی والمعاصی، غیبت سے، بہتان سے، معاصی سے۔ جب کسی بزرگ کے ہاتھ پہ آپ ہاتھ دے کر بیٹھ ہوں گے تو وہ آپ کے دونوں ہاتھ پکڑنے کے بعد اسی کلمے کا ورد کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرک والکذب والغیبت والبہتان والمعاصی کلھا۔ یہ بیعت جب کرتے ہیں، یہ بیعت کے الفاظ ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، ہر طرح کے گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے۔ تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو انسان کے اعمال کو خبط کرنے والے ہیں۔ تو جو بزرگ لوگ کہلاتے ہیں، باشرہ کہلاتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، ان کی مجلس میں بھی غیبت دھڑلے سے کی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا عتیق صاحب جو خلیفہ تھے، ہندوستان میں واحد خلیفہ تھے، شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پاکستان میں تو اور لوگوں کو خلافت تھی، لیکن شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت صرف ہمارے حضرت کو ہندوستان میں تھی۔ حضرت مولانا عتیق صاحب پنجائی پھاٹک بلی مہران پنجائی برادری سے تعلق رکھتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا۔ رائے پور میں انہوں نے وصیت فرمائی تھی، تدفین وہاں رائے پور میں۔ تو ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا، اکثر و بیشتر جایا کرتا تھا، میرا اصلاحی تعلق انہی سے تھا۔ تو کبھی کبھار اگر کسی طرح کی کوئی بات، اول تو حضرت بہت کم بات فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی مسئلہ اگر چھڑتا اور اس میں بات ہوتے ہوتے اگر کسی شخصیات کے اوپر بات آ جاتی، اسی وقت حضرت خاموش فرما دیتے، فرماتے کہ بس چپ ہو جاؤ، اب یہاں سے اگر بات آگے شروع کرو گے تو غیبت ہو جائے گی، اسی وقت خاموش کر دیتے تھے۔ جبکہ میرے اچھے تعلقات تھے، سن سکتے تھے، غیبت سننے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کی برائی کرنے میں شیطان بہت مزہ دلاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور عجب ایک ایسی بیماری ہے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر کہتے کسے؟ میں ہوں، میں بڑا، وہ تو گھٹیا آدمی یار، اس کی تو کوئی گنتی ہے ہی نہیں معاشرے میں۔ وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون گھٹیا ہے کون اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں ہوتا ہے۔ کمر جھکانے کا نام تقوی نہیں ہے، گردن جھکانے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے، ہم ظاہر کو بھی سنواریں گے، اسلام ہمارے سر سے لے کر پیر تک ظاہر ہونا چاہیے۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر کے دوران اکثر و بیشتر فرمایا کرتے
کہ جو آدمی یہ 4.5 فٹ اور 5 فٹ کی باڈی پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکا وہ دنیا میں کیا اسلام کو پھیلائے گا؟ بڑی بات ہے۔ تو جو انسان 24 گھنٹے اپنے ساتھ رہنے والے باڈی کے اوپر اسلام کو لاگو نہیں کر سکا وہ اپنے گھر میں کیا لاگو کرے گا؟ اپنے معاشرے میں کیا لاگو کرے گا؟ اسلام کو پوری دنیا میں کیا پھیلائے گا؟ اگر کوئی اس طرح کا آدمی یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ ہم دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے تو نہیں پھیل سکتا۔ پہلے اپنے کردار کو صحیح کرو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اپنے برتاؤ کو صحیح کرو، اپنے معاملات کو صحیح کرو، پھر جا کر تمہاری چال سے، تمہارے اخلاق و معاملات و کردار سے لوگ محظوظ ہوں گے، محسوس کریں گے نہیں واقعی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام جہاں جا کر کے جس علاقے میں ڈیرا ڈالتے تھے اور علاقے کو فتح کر لیتے اور پھر جو اخلاق اپنا پیش فرماتے، اور جب وہاں سے اللہ کے نبی کا حکم آتا اس علاقے کو چھوڑ دو، اب کلمے کو پھیلانے کے لیے آگے مہم کو جاری رکھو، تو جب صحابہ کرام اس علاقے کو چھوڑا کرتے تھے تو وہ علاقے والے باوجود عیسائی، یہودی، مشرک، کافر ہونے کے صحابہ کرام کی جدائی پر غمزدہ ہوتے تھے اور روتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ آپ کہاں چلے؟ آپ لوگ یہ فرشتہ صفت انسان ہو، تم لوگ کدھر چلے ہمیں چھوڑ کر؟ تمہاری حکومت میں تو ہمیں مزہ آ رہا تھا، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت محفوظ تھے ہم، تم کہاں چلے؟ کہ صحابہ فرماتے ہوئے احکام ہمارے لیے بہت ہے، حکم آ چکا ہے آقا کا، ہم یہاں سے کوچ کریں تو پھر دوبارہ آنا۔ تم بتائیے، ایک وہ آدمی جس نے علاقے کو فتح کیا ہو اور وہ جو محکوم لوگ ہیں ایسے حاکم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دوبارہ تشریف لائیں، ہم آپ ہی کی محکومیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیسے اخلاق تھے ان کے، کیسے کردار تھے، جہاں سے جاتے تھے وہ اپنے اثر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مکہ فتح ہوا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یوں فرمایا کہ دیکھو سب کو امان دیتا ہوں میں، سب کے لیے حفاظت کا سامان دیتا ہوں میں، جو ابو سفیان کے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ جو بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہے، ارے اپنے گھر کا دروازہ جو بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جاؤ، کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں، ہم نے سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھو۔ جب ہمارے نبی اور صحابہ کے اخلاق کو انہوں نے دیکھا تو پھر قرآن خود شہادت دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جوق در جوق آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ آج جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلائے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلام نے جہاں بھی جنگ کی ہے اور جہاں بھی غزوات ہوئے ہیں اسلام کے، آپ کتاب کو اٹھائیے، گہرائی سے اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اسلام نے جب بھی جنگ کی ہے وہ دفاعی جنگ کی ہے، کسی پہ حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سپہ سالار ہیں، اس فوج کے ایک حکومت سے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اس تاریخ تک نہ آپ ہم پر حملہ آور ہوں گے اور نہ ہم آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے، معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رات کو چاند کی تاریخ ختم ہو گئی، معاہدہ ٹوٹ گیا، اب اگلی تاریخ ہوگی، اس تاریخ تک کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ حضرت معاویہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے کوچ کرنے کا حکم دیا کہ اس کو خبر نہ ہو اور ہم راتوں رات جا کر کے اور عہد شکنی بھی نہ ہو، تاریخ ختم ہو چکی ہے، ایک دم سے ہم حملہ کر دیں گے۔ انہی جماعت میں ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور اس طرح معاہدے کو توڑنے میں یہ بات شامل ہوتی ہے، تاریخ بھلے ختم ہو چکی ہے لیکن آپ نے ان کو اطلاع نہیں دی ہے کہ ہم آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے ایسے وقت میں، پھر ان کو اطلاع دی گئی۔ تو ایسے نازک وقت میں بھی جب دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اسلام کا بول بالا کرنا ہے
لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کیسے محتاط رہتے تھے، کیسے محتاط رہتے تھے۔ ایک صحابی جنگ کے دوران ایک صاحب کے اوپر انہوں نے تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ صحابی نے کہا اچھا مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار ماری، گردن الگ ہو گئی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس واقعے کو پیش کیا کہ فلاں صحابی ہیں، انہوں نے ایک صاحب کی گردن مار دی، جب وہ مار رہے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس صحابی کو، پوچھا کہ آپ نے ان کی گردن کیوں ماری؟ کہنے لگے حضور وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس کے دل میں گھس گئے تھے؟ تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ کل قیامت میں اگر اللہ پوچھ لے گا تو جواب کیا دو گے؟ یہ تعلیم ہے امت کے لیے، تعلیم ہے امت کے لیے کہ خبردار کسی کے اوپر تمہیں لعن طعن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وما تو وہم کفار، ہاں پکا علم ہے کہ کفر پر مرا ہے، تو ہمیں کیا پتا کہ کافر بھی کفر پہ مرا نہیں مرا، کیا پتا اس نے اندرون خانہ کلمہ پڑھ لیا ہو اور اظہار نہ کر رہا ہو۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو غیر مسلم میں رہنے کے باوجود اور غیر مسلم گھرانے میں رہنے کے باوجود اس کا دل پوجا کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، وہ تو اسلام کو محسوس کرتا ہے اور اسلام کو پسند کرتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے گاؤں میں، ہم جب بچپنے میں پڑھا کرتے تو غیر مسلم سب ساتھ ہی پڑھتے تھے مدرسے میں، تو آج بھی وہ لڑکا ہے کچھ اپنا کاروبار کرتا ہے، دعا سلام ملاقات ہوتی ہے، سلام کرتا ہے، بہترین سلام کرتا ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ جہاں کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی یہ بات چیت دین اسلام کی بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ پوجا وغیرہ کو نہیں مانتا، حالانکہ اس کا پورا گھرانہ خاندان پورا غیر مسلم کافر ہے، لیکن وہ کہہ رہا میں نہیں مانتا پوجا ہوگا، لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، کلمہ بھی پڑھ کے نہیں سناتا، لیکن اس کا دل کا جو رجحان ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی ان سے کہہ بھی دیتا ہے ابے تو کلمہ پڑھ لے، وہ ہنسنے لگتا ہے، تو ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اگر وہ کفر ہی کی حالت میں مرا ہے۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر لعنت جو ہے کہ اللہ لعنت کرے کافروں پر، یہ ایک عمومیت ہے، اس میں کسی ایک شخص کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا، اس کی گنجائش تو ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہی کیا پڑ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی لعنت بھیج رہا ہے، اور زمین کی ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوقات والناس اجمعین، لوگ بھی کرتے ہیں، اجمعین ساری دنیا کرتی ہے، ساری مخلوقات۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنات لعنت کرے سمجھ میں آتا ہے، انسان لعنت کرے سمجھ میں آتا ہے، فرشتے لعنت کریں سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے سمجھ میں آتا ہے، یہ ساری مخلوقات لعنت کرے یہ سمجھ میں کیسے آئے؟ فرمایا کہ اس کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے یہ ساری مخلوق؟ کہا کہ جب روئے زمین پر برائی پھیل جاتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو یہ چیونٹی جو ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، شیر ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، گیدڑ ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، غرض ہر مخلوق کو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ سب ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ غارت کرے اللہ تجھے، تیری وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بعض مرتبہ بارش کو روک لینا چاہتے ہیں کہ بارش کو روک دو، ہمارے اعمال ایسے گندے ہیں، لیکن جانوروں کی طرف جب اللہ نگاہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بے زباں مخلوق ان کی وجہ سے مر جائے گی، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش فرما دیتے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں بات ملتی ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ہم گاؤں دیہات میں اکثر سنتے ہیں کہ رات کے گوشے میں تنہائی میں آپ دیکھتے ہیں کتے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ بڑے بتاتے ہیں کہ یہ جب روتا ہے جب یہ کسی آفت کو دیکھتا ہے، کسی آسمان سے کسی بلا کے اترنے کو دیکھتا ہے،
تو یہ رو 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 کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ اپنی بلا کو نہ اتار، سب پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رونے کو دھونے کو اس کی لاج رکھ لیتا ہے اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات، جانور بھلے بے زباں ہیں لیکن یہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو آتا ہے کتابوں میں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی لاش کو جب لے جاتا ہے آدمی قبر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو انسان اور جنات کو چھوڑ کر ساری مخلوقات اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اچھا آدمی ہے تو وہ یوں کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو، مزہ آئے گا۔ اور جو گندا آدمی ہے وہ یوں کہتا ہے بھائی کہاں لے جا رہے ہو مجھے، بڑا برا حال ہوگا بھائی، کہاں لے جا رہے ہو مجھے۔ تو انسان نہیں سنتا، جنات نہیں سنتے، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں ان کی آواز کو۔ اگر ہم سننے لیں گے تو ہم دفنانا ہی چھوڑ دیں۔ بہرحال تو ساری دنیا، ساری چیزیں، ساری مخلوقات ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتی ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ کفر ہی کے حالت میں مر گئے، خالدین فیہا، اور وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان عذابک بالکفار ملحق، کہ عذاب تو کافروں کو لاحق ہونے ہی والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں ہی کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں تیار کیا گیا ہے۔ تو جو کفر کی حالت میں مرا ہے وہ تو جہنم میں ہی جائے گا، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اس سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ مہلت کہتے ہیں کہ عذاب مسلسل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی فرصت نہیں ملتی ہے، کوئی تفریح کا وقت نہیں ہے کہ چلو 2 4 5 10 منٹ چھوڑ دیں، کم سے کم سانس لے لے، تازہ دم ہو جائے۔ ایک آدمی کی پٹائی کرو، جیسے طالب علم کی پٹائی ہوتی ہے، وہ استاد اگر اس کو مارتا ہی چلا جائے، اس کو سانس لینے کا موقع نہ دے، تو بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں کہ بچہ دم توڑ دیتا ہے، یا کسی اور کوئی کی پٹائی ہوئی اور اس کو بیچ میں سانس لینے کا موقع نہیں دیا گیا، یہ زیادہ دقت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی اس کو کوئی مہلت دی جائے گی، عذاب میں تخفیف ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو کہیں گے کہ ذرا عذاب میں کمی کر دو، نہیں، فرشتے کہیں گے کوئی کمی نہیں ہوگی، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، کوئی تخفیف تمہارے عذاب میں نہیں کی جائے گی اور نہ ہی تمہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے، چغلی سے، دوسروں سے بدگمانی کی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو مصفہ فرمائے، یعنی پاک اور صاف فرمائے۔ دیکھیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے، دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی تم بدگمانی نہ کرو، اپنے دل کو صاف کرو۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا، کہ جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں تم ان کے لیے بھی کوئی دل میں قدورت نہ رکھو۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ ضرورت ہے قدورت بھی دلوں سے صاف ہو جائے۔ شاعر نے اچھی بات کی، ضرورت ہے قدورت بھی، دل میں گندگیاں ہوتی ہیں نا، ضرورت ہے قدورت بھی دلوں سے صاف ہو جائے، فقط سر کے جھکانے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھیں کہ ہم بہت سجدے مار رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، دل میں غلاظت بھر رکھا ہے ہم نے دوسروں کے متعلق، نہیں، فقط سر کے جھکانے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ دل کو آئینے کی طرح صاف رکھیے، زبان کو دوسروں کی غیبت سے محفوظ رکھیے، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں جان پڑے گی اور ہم
اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی جو نصیحتیں قرآن کے اندر ہیں، بظاہر کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہیں، لیکن اس میں عبرت کا سامان ہمارے لیے ہے، چونکہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، اس میں ایک ایک بات ہمارے لیے ہدایت کی ہے، اگر ہم صحیح ڈھنگ سے اس کو دیکھیں اور سمجھنے والے بن جائیں۔ حروف تہجی کی مشق پوری ہو گئی تھی، اور زبر زیر پیش کی حرکت کے بارے میں بتایا تھا کہ زبر کی حرکت کو نہیں کھینچتے ہیں، زیر کی حرکت کو بھی نہیں کھینچتے ہیں، پیش کی حرکت کو بھی نہیں کھینچتے ہیں، لیکن زبر کی حرکت کو کب کھینچیں گے؟ جب آگے الف آ جائے، اور اگر الف آ گیا اور اس کے آگے جزم آ جائے یا تشدید آ جائے تو پھر زبر کی حرکت نہیں کھینچی جائے گی۔ جیسے واللہ لکھا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے زبر کے آگے الف آتا ہے، وا لکھا ہوتا ہے، واللہ، لیکن اس کو ہم پڑھتے ہیں واللہ، زبر ہے الف بھی ہے لیکن آگے تشدید آ گئی نا، تو اب یہ زبر کو نہیں کھینچیں گے۔ لیکن اگر آگے جزم نہیں آیا، آگے تشدید نہیں آئی، تو پھر با الف زبر با، جیم الف زبر جا، سین الف زبر سا، ایسے ہی کھڑا زبر کو بھی الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف اس کی مقدار ہے کھینچنے کی، یعنی با الف زبر با، اتنا ہی کھینچیں گے، اور با کھڑا زبر با، کھڑا زبر کو بھی الف مدہ، یعنی زبر کے آگے جب الف آتا ہے جتنا اس کو کھینچتے ہیں اتنا ہی کھڑا زبر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خیر الناس من ينفع الناس، یعنی بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی میں لگا رہتا ہو۔ اے اللہ ایسا ہی انسان بن کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر ہمیں نادم فرما، ہمیں ندامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی مجالس میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، غیبت سے، چغلی سے اور دوسروں کی برائی سے، بری سوچ سے۔ اے اللہ غرض تمام باطنی بیماریوں سے، عجب سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ پورے عالم میں جہاں جہاں ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں اے اللہ ان تمام کو راحت نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔